بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھے شہزادے اور مظلوم لڑکی کی حیران کن داستان۔ ایک قدیم سلطنت میں سلطان زریاب کی حکومت تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہزادہ سلیم پیدائشی طور پر نابینا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی عقل، ایسی بصیرت اور لوگوں کے دلوں کو پہچاننے کی صلاحیت عطا کی تھی کہ بڑے بڑے دانا بھی اس کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ دربار کے اکثر لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے، مگر سلطان جانتا تھا کہ ایک دن یہی شہزادہ سلطنت کا سب سے انصاف پسند حکمران بنے گا۔ اسی سلطنت کے ایک دور افتادہ گاؤں میں نورین نامی ایک نہایت نیک، صابر اور محنتی لڑکی رہتی تھی۔ اس کی والدہ بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد نے دوسری شادی کر لی، مگر چند سال بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب نورین اپنی سوتیلی ماں اور دو سوتیلی بہنوں کے رحم و کرم پر تھی۔ سوتیلی ماں صبح سے رات تک اس سے تمام گھر کا کام کرواتی، جبکہ دونوں بہنیں اسے ذلیل کرتیں، پرانے کپڑے پہناتیں اور خود نئے لباس اور زیورات سے سجتیں۔ اس کے باوجود نورین نے کبھی شکایت نہ کی اور ہر رات اللہ سے دعا کرتی کہ وہ اس کے لیے کوئی بہتر راستہ پیدا فرما دے۔ ایک دن شاہی محل سے اعلان ہوا کہ شہزادہ اپنی شریک حیات کا انتخاب کرے گا، مگر حسن یا دولت نہیں، بلکہ سچائی، رحم دلی اور کردار کی بنیاد پر۔ سلطنت بھر کی لڑکیاں محل پہنچنے لگیں۔ سوتیلی ماں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو قیمتی لباس پہنائے، لیکن نورین کو گھر میں بند کر کے کہہ دیا، تم جیسی نوکرانی محل جانے کے قابل نہیں۔ اسی رات ایک بوڑھی مسافر عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نورین نے اپنے حصے کی روٹی اور پانی اسے پیش کیا۔ وہ عورت دراصل شاہی محل کی ایک بزرگ مشیر تھی، جو لوگوں کے اخلاق کو پرکھنے نکلی تھی۔ اس نے نورین کی نیکی دیکھ کر اسے خاموشی سے محل پہنچا دیا۔ دربار میں ہر لڑکی اپنی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہزادہ سلیم صرف ان کی گفتگو اور رویے کو سن رہا تھا۔ جب نورین کی باری آئی تو اس نے نہ اپنی تعریف کی اور نہ دولت کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جو شخص انصاف کرے وہی حقیقی بادشاہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرے وہی حقیقی کامیاب انسان ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی شہزادہ خاموش ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہی وہ آواز ہے جس میں غرور نہیں بلکہ سچائی ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک بڑا راز سامنے آیا۔ دربار کے وزیر نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ نورین شاہی خزانہ چرانے آئی تھی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادے نے صرف اس کی آواز سن کر کہا، یہ لڑکی بے گناہ ہے، جھوٹ اس کی زبان پر نہیں، کسی اور کے دل میں ہے۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو معلوم ہوا کہ وزیر ہی کئی برسوں سے خزانے سے دولت چرا کر دشمن سلطنت کو بیچ رہا تھا۔ نورین کو بدنام کر کے وہ اپنی چوری چھپانا چاہتا تھا۔ وزیر گرفتار کر لیا گیا اور نورین باعزت بری ہو گئی۔ سب نے سمجھا کہ اب کہانی ختم ہو گئی، مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے محل کے ایک بزرگ خادم نے سلطان کو ایک پرانا صندوق پیش کیا۔ اس میں ایک خط موجود تھا، جس سے معلوم ہوا کہ برسوں پہلے نورین کے والد نے جنگ کے دوران سلطان کی جان بچائی تھی، مگر وہ اس کے بعد گمنامی میں زندگی گزارتے رہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، آج میں اپنے محسن کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ اگلے دن شہزادہ سلیم نے
پورے دربار کے سامنے نورین کو اپنی ملکہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر سوتیلی ماں اور دونوں بہنیں حسد سے بھر گئیں۔ انہوں نے شادی کے دن نورین کے کھانے میں زہر ملانے کی سازش کی، مگر محل کی ایک بلی نے وہ کھانا کھا لیا اور فوراً مر گئی۔ یوں سازش بے نقاب ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور دونوں بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نورین نے سب کے سامنے کہا، اگر آج میں بھی ظلم کا بدلہ ظلم سے دوں تو میرے اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس نے سلطان سے درخواست کی کہ انہیں سخت سزا دینے کی بجائے سلطنت کے غریب خانے میں خدمت پر لگا دیا جائے تاکہ انہیں اپنے اعمال کا احساس ہو۔ سلطان نے اس کی بات مان لی۔ چند ماہ بعد سلطنت کے مشہور حکیم نے شہزادے کی آنکھوں کا علاج کیا۔ ایک مشکل علاج کے بعد پہلی مرتبہ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے نورین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، میں نے تمہیں پہلے دل سے پہچانا تھا، آج اللہ نے مجھے تمہیں آنکھوں سے دیکھنے کی نعمت بھی عطا کر دی۔ سلطنت میں خوشیاں منائی گئیں۔ لوگوں نے جان لیا کہ خوبصورتی چہرے کی نہیں بلکہ کردار کی ہوتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو وہاں سے عزت عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کبھی امید بھی نہیں کرتا۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔